دو قسم کے دشمن ہیں، ایک اپنی دشمنی کی حقیقی شکل کے ساتھ تمہارے پیچھے پڑے ہیں، اور ایک دشمن وہ جو تمہاری شکل میں تمہارے پیچھے پڑے ہیں، اور ان دشمنوں کی خبر تم نہیں، الحمدللہ ہمارے اکابر اور ان کے صدقے میں ہم رکھتے ہیں۔ بچاؤ ایمان کو، بچاؤ، عبادت کے نام پر شرک نہ کرو، عبادت کے نام پر بدعت میں مبتلا نہ ہو، عبادت کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تمہارا پیسہ بھی برباد ہو جائے، تمہارا وقت بھی برباد ہو جائے، اور ساتھ میں ایمان بھی برباد ہو جائے، اور اللہ کے پاس جاؤ گے تو نام تمہارا مومنین کے سب سے نکلا ہوا ہو۔ رفع یدین پر لڑ رہے ہیں ہم، آمین پر لڑ رہے ہیں ہم، فاتحہ پر لڑ رہے ہیں ہم، سلام پر لڑ رہے ہیں ہم، ان باتوں کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت سے گنجائش مل جائے تو مل جائے۔ جن باتوں کو میں بیان کرنے والا ہوں نا، ان باتوں کی دور دور تک کہیں بھی گنجائش نظر نہیں آتی، اور آج یہ سیار کے بارے میں ہر مسلمان تڑپ رہا ہے۔ کیوں تڑپ رہا ہے؟ یہ سیار کا مسئلہ حل نہ ہو، ہندوستان سے باہر کر دینے کا خطرہ ہے۔ میں ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہندوستان سے کہیں تجھے باہر کر نہ دیا جائے؟ تجھے کیا اس بات کا ڈر نہیں کہ تجھے ایمان سے باہر کر دیا جائے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمام مسلمانوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان سے باہر ہونا بڑا خطرہ ہے یا ایمان سے باہر ہونا بڑا خطرہ ہے؟ اور ہم مسلمان ہیں، بولو الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، کوئی قانون ہم کو ہندوستان سے باہر نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں یہاں پر، قسمت کا تارا چمکے مکے میں مریں گے، اور چمک جائے تو مدینے میں مریں گے، ورنہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم ہندوستانی میں مریں گے۔ یہ NRC ہو یا SIR ہو، اندر کی تمام تر یہ سازشیں ہیں، ان سازشوں کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو وقت لگانا پڑے گا۔ لیکن میں عنوان کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام حربیں ہم لوگوں کو ہندوستانی اور شہریت سے باہر کرنے کی ہے، اس میں بھی ہم لوگوں کو پیچھے رہنا نہیں ہے۔ برابر ہم اپنے ڈاکومنٹ کو جمع کر کے جو کارروائی الحمدللہ ہو رہی ہے اس میں حصہ لینا پڑے گا، ورنہ آنے والی نسلیں پریشان ہو کر دشمنوں کو تھوکنے سے پہلے ہم کو تھوکیں گی۔ جب یہ حالات آئے تھے ہمارا باپ کیا کر رہا تھا؟ یہ حالات آئے تھے ہمارے خاندان کے افراد کیا کر رہے تھے؟ قانون بھی ایسا قانون ہے، خیر چلو انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ اچھے اچھے طوفان آئے بھی گئے بھی، اچھی اچھی آندیاں آئی بھی گئی بھی، اچھے اچھے زلزلے آئے بھی گئے بھی، ایک SIR کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جہاں تک اس عاجز کا خیال ہے اتنی بڑی محنت بھی کامیاب نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں جا کر یہ بھی قانون ایک ٹوکری کے بیکار کاغذ کی طرح جا کر پڑ جائے گا۔ میں ڈائریکٹ اپنے اوپر تمام ذمہ داریوں کو لے کر سینٹرل حکومت میں بیٹھنے والے کچھ بیوقوفوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے نزدیک پاسپورٹ آئیڈنٹی نہیں؟ جس قانون کو تمہاری بات کو سن کر تمہارے دھرم والے تم کو تھوک رہے ہیں، اگر شرم نہیں ہے تو پھر 10-10 لاکھ کے جوڑے پہننے کا فائدہ کیا؟ اور میں ہمارے ملک کے سیکولر ہندو بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، عیسائی بھائیوں سے، دلت بھائیوں سے، اور ہمارے ملک کی مسلمان جماعتوں سے، جمعیت سے، پرسنل لا بورڈ سے، ملی کونسل سے میں صاف پوچھنا چاہتا ہوں، NRC کا ایک چھوٹا بھائی ہے SIR، NRC میں جو ہوش کے ناخون لیے، اس قانون پر ہم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ NRC کا نتیجہ کیا؟ فرسٹ راؤنڈ میں باہر کرنا، SIR کا نتیجہ کیا؟ 1-2-3 راؤنڈ میں باہر کرنا، بس اتنا۔ دونوں یہ کچے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا مسئلہ ہے۔
करोड़ों करोड़ों रुपए मुल्क के खर्च हुए आधार कार्ड पर, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं पासपोर्ट पर। एक पैन कार्ड बनाने पर 500 रुपए कम से कम लग रहे हैं। 140 करोड़ वासियों में 50% भी अगर लगा ले जिनके पास पैन कार्ड है तो कितने करोड़ रुपए खर्च हुए। इसे आइडेंटिटी नहीं मानेंगे तो फिर पैसे वापस करो, दंड है। मां का तो दूध नहीं पिए, गांव माता का तो दूध पिए होंगे, वापस करो। जब हमारा पैन कार्ड अदर मुल्क में नहीं चलता तो मतलब यह है कि यह हमारे मुल्क की आइडेंटिटी है। हमारा पासपोर्ट दूसरे मुल्क में नहीं चलता, इसका मतलब यह है कि यह हमारे मुल्क का आइडेंटिटी है। हमारा आधार कार्ड सऊदी को जाए, पुलिस वाला पकड़ लिया, किसी के पास वहां का इकामा ना हो, हम अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, वो कबूल नहीं करता। मतलब क्या है कि आधार कार्ड हमारे मुल्क का आइडेंटिटी है। ये तमाम चीजें हमारे मुल्क के सबूत हैं। इसे नहीं मानते तो फिर ये जो कानून लेकर आए हैं, ये कानून साफ साफ साजिश है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें हिस्सा न लो, हिस्सा लेकर इस काले कानून का भी जवाब दो। अपने वोटर आईडी और SIR के तमाम रूल्स और रेगुलेशन पर अमल करके इन दुश्मनों को जवाब दो कि तुम्हारे तमाम कानूनों का ख्वाब हमारे दरवाजों पर आता है तो शर्मिंदा हो जाता है।